مثالی والد کون؟ اولاد کی خواہش ایک فطری جذبہ ہے۔ یہی جذبہ اولاد بننے کے بعد شفقت اور محبت کا روپ دھار لیتا ہے۔ ایک مثالی شخص والد بننے کی تمنا اس لیے کرتا ہے کہ ایک صالح اولاد کے ذریعے تا قیامت بھلائیوں کو اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام یوں دعا کرتے ہیں: رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ یہ آیت سورہ صفات میں ہے۔ اسحاق علیہ السلام کی خبر بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی خواہش کے مطابق یوں دیتا ہے: ابراہیم کو ہم نے بشارت دی، اسحاق کو جو نیکوکار ہوگا، نبی ہوگا، اور برکت دی ہم نے اس پر اور اسحاق پر۔ ابراہیم علیہ السلام اس نعمت پر ایک بہترین والد کی مثال بنتے ہوئے یوں شکر گزار ہوتے ہیں: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر واسماعیل واسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا کردار بھی مثالی باپ کی نشانی ہے۔ فرماتے ہیں: اے میرے پروردگار، تو اپنے پاس سے مجھے پاک باز اولاد عطا فرما۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: جب انہوں نے چپکے اپنے رب سے دعا کی، میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، میری بیوی بانجھ ہے، لہٰذا مجھ کو اپنی طرف سے ایک ایسا وارث عطا فرما دیجئے جو میرا جانشین اور خاندان یعقوب کا وارث ہو، اور میرے پروردگار اس کو پسندیدہ شخص بنا دیجئے۔ باپ ایسا لفظ ہے جو شفقت سے عبارت ہے۔ باپ بنتے ہی پرورش و تربیت کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ پدرانہ شفقت عموماً یہ ذمہ داریاں نہایت رحم دلی سے ادا کرتی ہے، تاہم تربیت اولاد کے سلسلہ میں والد عموماً کسی آئیڈیل کے متلاشی رہتے ہیں تاکہ اولاد کی شخصیت کی پرداخت اور محفوظ مستقبل کو یقینی بنا سکیں۔ آئیے ایک مثال باپ کی زندگی کا مطالعہ کر کے اس کی سیرت کی روشنی میں والد کے لیے نمونہ پیش کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا، یعنی اس کو اپنی خاص و کامل رحمت کا مستحق نہیں گردانتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ یہ خاص طور پر اس والد کے لیے تعزیانے کی حیثیت رکھتی ہے جو نادانی میں مار پیٹ کا حربہ اپنی اولاد کی بھلائی کا خواہاں ہوتا ہے۔ بے شک بچے کی عزت نفس کو کچلنا اور دوسروں کی موجودگی کا بھی لحاظ نہ کرنا اس کی شخصیت میں اعتماد کو ختم کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی حاضر ہوا، اور جب اس نے صحابہ کو دیکھا کہ وہ بچوں کو چومتے اور پیار کرتے ہیں تو کہنے لگا کہ کیا تم لوگ بچوں کو چومتے ہو؟ ہم تو بچوں کو نہیں چومتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن کر فرمایا: کیا میں اس بات پر قادر ہو سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں سے جس رحم و شفقت کو نکال لیا ہے اس کو روک دوں؟ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو دعا دیتے ہوئے فرمایا: اللہ تعالیٰ تم دونوں کو دل جمی اور حسن رفاقت عطا فرمائے، تم دونوں کو خوش نصیب بنائے، تم دونوں پر برکتیں نازل فرمائے اور پاکیزہ اولاد عطا فرمائے۔ گویا اولاد جوان ہو جائے تو بھی والد کی خصوصی دعاؤں اور محبتوں کی محتاج رہتی ہے، لہذا اچھا والد اولاد کے ان جذبات کا لحاظ رکھتے ہوئے اولاد کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اولاد بھی دل کی گہرائیوں سے والد کے لیے دعائیں کرتی ہے جو اس کی دنیا و آخرت سنوار دیتی ہے۔ مسلم کی ایک حدیث میں نبی یہ مہرباں کی پدرانہ شفقات کا ذکر کسی صحابی کی زبان یوں ہے کہ ابراہیم نبی علیہ السلام کی فرزند
مدینہ کے بالائی مضافات میں دودھ پیتے تھے، ان حضرت وہاں تشریف لے جاتے اور ہم اولاد سے تعلق اتنا شدید اور جذبات میں ایسی ہی وارفتگی اور والد کے لیے مطلوب ہے جیسا کہ اس روایت میں آپ کی سیرت سے آیا ہے۔ امام مسلم نے ابو ہریرہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 7 دن کے ایک حصہ میں روانہ ہوا، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے گفتگو فرمائی اور نہ ہی میں نے کچھ عرض کیا، یہاں تک کہ آپ بنو قینقاع کے بازار میں تشریف لائے، پھر وہاں سے چلے آئے، یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے دروازے پر پہنچے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر فرمایا، کیا وہاں چھوٹو ہے؟ ہم نے گمان کیا کہ ان کے والد نے انہیں نہلانے دھلانے اور خوشبو کا ہار پہنانے کے لیے روک رکھا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دوڑتے ہوئے آئے، یہاں تک کہ ان دونوں یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں معانقہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثالی والد اولاد کی دنیا ہی کے لیے سر توڑ کوشش نہیں کرتا بلکہ آخرت کی فکر بھی اسے بے چین رکھتی ہے۔ دنیا کا مثالی باپ بھی اپنی محبوب ترین بیٹی کے لیے ایک طرف یہ جذبات رکھتا ہے، جیسا کہ مسرور بن مخزمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، جو اسے ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا۔ دوسری طرف وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتا ہے، یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فان لا املک لک من اللہ ضرا ولا نفعا۔ اے محمد کی بیٹی فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچا، کیونکہ میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ قرآن نے اس مثالی باپ کے حق میں گواہی یوں موجود ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ ہمیں اسی کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اس سے بڑی خوش قسمتی اور دلجوئی کی بات نہیں ہوگی۔ تو میرا آپ سب سے گزارش ہے کہ سب دوست جو ہیں وہ اپنی اولاد کے ساتھ جو ہے وہ نرمی والا رویہ اختیار کرے جب وہ جوان ہو جائیں، کیونکہ ہر ایک بچے کی اور ہر ایک انسان کی ایک عزت نفس ہوتی ہے، اگر اس کو اس کے سامنے جو ہے وہ ٹھیس پہنچائی جائے تو پھر اس میں وہ قدر و منزلت نہیں رہتے۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ والدین کی اولاد جو ہے وہ باغی ہو جاتی ہے، یہ والدین کا سخت رویہ ہے جس کی وجہ سے اولاد ان سے دور ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، اسلام جو ہے یہ اتنا خوبصورت ایک دین ہے کہ اگر آپ اس پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے، نہ کہ آپ ایک خاندان کو متحد کریں گے بلکہ آپ ایک نسل پروان چڑھائیں گے جو دنیا کے ہر کونے میں آپ کے لیے باعث فخر ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو برائے مہربانی لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔